کتابے ساری خدائی جڑا اجو لبدا ضرور اجو ملدا اُدے حکم باجو تے پتہ نہیں ہلدا کسے نو بلا کنجو تے ورگا مننا جتی ذات دا نہ کوئی اوڑا نہ بننا اور سانو تے ساگر بس اتنا پتہ ہے او میرا خدا ہے او تیرا خدا ہے او میرا خدا ہے او تیرا خدا ہے تلاوت کرام پاک سے آغاز محفل پاک کا ہو چکا ہے تو سلسلہ نعت شروع کرتے ہوئے میں اپنے عنوان میں پہلے نعت خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا جو اب آپ پیچھے کھڑے ہیں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پنڈال کے اندر تشریف لے آئے تاکہ محفل پاک کا حسن بڑھ جائے میں تمام عاشقان مصطفیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پنڈال کے اندر تشریف لے آئے تاکہ محفل پاک کا حسن بڑھ جائے تو میں اپنے عنوان کے پہلے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں ہمارے شہر سرگودہ کی عظیم آواز عظیم نعت خان جناب محترم صوفی غلام رسول تبسم سیالوی صاحب آپ تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول جا فرمائیں آپ با محبت کے ساتھ اس یقین اس ایمان کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ منزل اتے وسیلے بغیر نہ کوئی خاص پہنچے نہ ہی اب پہنچے جا کے دور تے رابطہ پیا کرنا موسیٰ کرن لئی جدو کلام پہنچے نمبر کوڈ تے فون بغیر جارو اتنے کسی جگہ نہ کوئی پیغام پہنچے پر ناصر شاہ نمبر کوڈ تے فون بغیر جب پہنچے چاہ درود پہنچے چاہ سلام پہنچے محبت نہ پڑھ لو الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ تمام حضرات کے علم میں ہے یہ قبلہ حضرت علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب کے ختم چیلم کے حوالے سے یہ پروگرام ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہہ دیجیے آمین حصول برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے ایک کلام کی چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا درود پاک پڑھ لیتا ہوں یہ کلام ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا مشہور زمانہ کلام اس کے چند اشعار اور مل کے پڑھیے کہ لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جس نے میرے آقا سے لو لگائی ہے مل کے پڑھیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور یہ شعر قبلہ علامہ صاحب کی نظر کیا رہا ہوں عتیقی صاحب کی نظر اشعار کیا کہتا ہے کہ قبر کی قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں دیکھنے آئے مل کے پڑھ ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں
کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور حاضروں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور اس کلام کا مطلب پیش کر رہا ہوں کہ کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری او نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری او نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان غمخوار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ لجپال بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں میں ایک مرتبہ پھر جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے حضرت علامہ مولانا فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے محبت کرنے والے آپ سے پیار کرنے والے میں ایک مرتبہ پھر نام لے لیتا ہوں اور جن کے میں نام نہیں لے سکتا میرا اس چیز پہ یقین ہے ایمان ہے کہ میں نام مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن حسنین کے باپ نانا جانی ضرور جانتے ہیں کون کون غلام میری محفل میں آیا ہے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم محمد شفیق لکشبندی صاحب آپ تشریف لائے اور حضور کے ثنا خان جناب محترم واجد عباس قادری صاحب صوفی غلام رسول تبسم سیالوی صاحب صوفی عبدالحکیم قادری صاحب قاری محمد سیف اللہ عطاری صاحب اور جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں میں سب کو دل کی اتھا گرہی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تمامی عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں ثنا خان کے حوالے بائی کرنے لگا ہوں ہمارے شہر سرگودا کی بہت ہی پرانی آواز عظیم نعت خان جناب محترم صوفی محمد عبدالحکیم قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچا فرماتے ہیں آپ محبت کے ساتھ آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ یا رسول اللہ اب چاہیے یا زندہ باد زندہ باد
زندہ باد زندہ باد کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے اور آقا کتنے کریم ہے سماعت سنائیے زیر مدفن بھی تیری دید سے پایا ہے سکون زیر مدفن تیری دید سے پایا ہے سکون تیرا احسان قبر میں آنے والے تیرا احسان ہے قبر میں آنے والے یوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا کہ لوٹ آؤ میرے شہر سے جانے والے کہ لوٹ آؤ میرے شہر سے جانے والے اور بڑا محبت اور شعر کے آگم صاحب سماعت سنائیے دونوں عالم کوئی آپ سکاری نو کے نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے نو کے نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے اور شاعر نے سرکار کی گھر کی بات یہ سماعت سنائیے ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے اج کتنے اطہر کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے لگتا ہے کہ دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں ہے دل میں دوزخ کوئی خوف نہیں ہے حاکم
کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے. صرف ایک اشاریہ صاحب کا اس بار انشاءاللہ اجازت ہوگی. ایک مرتبہ آپ کو دیکھا پڑیں گے. یار بیٹری تھی چل سنگت دے شکلا کو اور آپ فرما دینے کملی کر چھٹ گیوں ماہی تے پا گیوں ڈونگیاں فکران ٹنگ گیوں وچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب محترم صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد فرید چشتی صاحب آپ تشریف لائے. آپ کو صاحبزادہ محمد ابراہیم مصطفیٰ عتیقی صاحب، محمد اظہار المصطفیٰ عتیقی صاحب اور خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا انوار المصطفیٰ عتیقی صاحب کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا قاری سعید صاحب آپ تشریف لائے اور حضرت علامہ مولانا ثاقب رضا چشتی صاحب آپ تشریف لائے اور جناب محترم بھائی محمد مشرف صاحب اور خواجہ خالد صاحب آپ بھی تشریف لائے. جتنے بھی حضور کے دیوانے تشریف لائے ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آج کی اس خوبصورت فضا میں پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پیر محمد شفیق نقشبندی صاحب جو کہ حضرت علامہ مولانا فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، آپ بھی تشریف لائے ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. ایک نعرے دا جواب دیو تے میں علامہ صاحب دے حوالے مائی کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جڑے شعر دا میں حکم ہویا صرف ایکو شعر پیش کر کے علامہ صاحب دے حوالے مائی کر دینا وے کہ فتوہ جو لگا منصور تک پہنچیا، فتوہ جو لگا منصور تک پہنچیا، اللہ دا کلیم کوہ طور تک پہنچیا. جنہوں اللہ زبان دیتی ہے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. جنہوں سبحان اللہ آتی ہے وہ بندہ سبحان اللہ ضرور کہے کہ فتوہ جو لگا منصور تک پہنچیا، اللہ دا کلیم کوہ طور تک پہنچیا، دوست کی عذاب کے تندور تک پہنچیا، جنتی ہے جنتی حور تک پہنچیا، اللہ جو یاد آیا کہ کبور تک پہنچیا، اے دست ید اللہ جو نماز وچ اٹھیا باقی فردوس دے انگور تک پہنچیا. فتوہ جو لگا منصور تک پہنچیا، اللہ دا کلیم کوہ طور تک پہنچیا، اللہ جو یاد آیا کہ کبور تک پہنچیا، تو اس کی عذاب کے تندور تک پہنچیا، دست ید اللہ جو نماز وچ
فردوس نے عبور تک پہنچیا اور پڑھی لکھی گل ہے اور کسی کو بھی پوچھ لو نور جنہ منیا نور تک پہنچیا مکہ یا مدینے تک وہ تے محدود نہیں انہاں کرم بڑی دور تک پہنچیا ناصر اس گل وچ ذرا جنہ شک نہیں ککھ بھی اللہ انہوں لگا جو حضور تک پہنچیا اللہ انہوں لگا جو حضور تک پہنچیا دعوت خطاب عظیم اسکالر قاری محمد اشرف چھیالوی صاحب جو کہ شیخ الحدیث بھی تھے آپ کے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد فرید چشتی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نورانی وجدانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں علماء اہل سنت کی محبت میں ایک محبت برا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اٹھائیے نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا محمد فرید چشتی صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ ماشاءاللہ سرکار دے ثنا خان بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب بھی آ رہے ہیں سارے خوش آمدید کر رہے ہیں ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ماشاءاللہ فخر و سعادت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الفت شاہ صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کرنا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صاحب الصدر گرامی قادر محترم عزیزم صاحبزادہ محمد انوار المصطفیٰ صاحب زیدہ شرفہ اور آپ کی برادران صاحبزادہ محمد اظہار المصطفیٰ صاحبزادہ محمد ابرار المصطفیٰ قابل صد احترام واجب الاحترام حضرات علماء کرام سادات اعظام محترم بزرگوں اور بھائیوں جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بڑی بابرکت اور خوبصورت تقریب سعید عالم نبی فاضل جلیل خطیب بے مثال حضرت علامہ مولانا فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے انتقال پر ملال کے بعد آپ کی اصال ثواب کی خاطر اصال ثواب کے عنوان سے چیلم شریف کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، تو تعمیل حکم کرتے ہوئے اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ خطیب ذیشان علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عظمت شان اور مرتبہ اور مقام سمجھنا ہو تو پھر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات اور پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جس سے علم کی فضیلت اور ان کی شان جھلکتی ہے، جب ان کا مطالعہ کریں مشاہدہ کریں تو قبلہ حضرت عتیقی صاحب رحمۃ اللہ کی شان بڑی نکھر کے اور کھل کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دین علم شریعت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری زندگی خدمت دین جو ہے نا اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، جب سے ہوش سنبھالا علم پڑھتے گزری یا پھر لوگوں کو علم دین کے انوار سے منور کرتے گزری، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ بستر مرگ پر بھی آپ نے خدمت دین کو ترک نہیں فرمایا، چاہے علالت ہے تکلیف ہے، آپ درد اور تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اس عبادت اور خدمت دین کو ترک نہیں فرمایا، یہ پھر بھی آپ کا جذبہ اسی طرح سلامت رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان رحمانی و رحیمی کی اور وسعت عطا کے شایان شان اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حبیب پیارے میرے بندوں کو اور اپنی امت سے بتلا دو اور ان سے یہ پوچھو کہ کیا علم والے اور علم سے خالی برابر ہو سکتے ہیں؟ جو علم دین کی دولت سے مالا مال ہو گئے، علم شریعت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئے، تو علماء اور جو علم سے خالی ہیں علم سے محروم ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جملہ استفہامیہ ذکر فرمایا سوال کے انداز میں کہ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں یا کوئی نہ، لیکن جواب کوئی نہیں دیا کہ برابر ہو سکتے ہیں یا برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جواب دینے کی ضرورت تب پیش آئے نا جب اس میں کوئی شک شبہ ہو، اس میں کوئی سوچنے کی گنجائش ہو۔ یہ تو بات بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ علم والے کے ساتھ غیر عالم کو برابری کوئی نہیں ہو سکتی۔ علم والے کی اپنی شان ہے، علماء کا اپنا مقام ہے، تو جو علم کی دولت سے معروم ہیں ان کو علماء سے کوئی نسبت کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی برابری کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جملہ استفہامیہ ذکر فرمایا کہ کیا علماء اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب کوئی نہیں ذکر فرمایا، ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ جب بات بالکل واضح ہے، بات بالکل ظاہر ہے تو پھر آگے بیان کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے علماء ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ خوف و خشیت کی نعمت اور دولت علماء کو ہی حاصل ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کو تقوی اور خوف و خشیت کی دولت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھو اور ذرا غور فرماؤ تو بات واضح ہو جائے گی کہ جو علماء ہوتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھو تو کیا فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
کہ اللہ کے بندوں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو تقوی کی دولت حاصل ہوتی ہے، وہی در حقیقت اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ جو علماء ہوتے ہیں، علم دین کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، علم دین کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں، تو در حقیقت وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ علماء کی شان ہے، یہ علم کی شان ہے۔ اب پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی فضیلت کے مالک، کتنی عظمت و شان کے مالک، کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی فرماتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، حبیب پیارے میں اللہ سے یہ سوال کروں اور مجھ سے مانگو کیا، اے میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی علم ایسی دولت ہے اور علم ایسا زیور ہے کہ پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کتنے فضل کے مالک، کتنے کمالات کے مالک، کتنی عظمت و شان کے مالک، کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے حبیب پیارے مجھ سے مانگ لو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے تقاضا کرو۔ کس چیز کا؟ رب زدنی علما، اس بات کا سوال کرو اور مجھ سے مانگو، یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور شان بھی واضح فرما دی کہ وہ پیارے حبیب کریم علیہ السلام جہاں کسی نعمت کی کمی کوئی نہیں، کسی کمال کی کمی کوئی نہیں، ان کو میں خود اللہ پابند کرتا ہوں کہ مجھ سے علم مانگ لو، علم کا سوال کرو، حالانکہ کمی کوئی نہیں۔ تو یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ علم جو ہے نا اس کی حد کوئی نہیں، لا محدود ہے، اس کی حد کوئی نہیں۔ آج بھی پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ سیر فی اللہ کے مقام پر فائد ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی حد کوئی نہیں، لا محدود علم ہے، تو آپ اس کے اندر سیر فرما رہے ہیں، تو آپ آج بھی ترقی فرما رہے ہیں اور اس علم میں آج بھی روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان آیات بینات کو سامنے رکھو، علم کی عظمت شان بڑی نکھر کے اور کھل کے سامنے آتی ہے۔ پہلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان اور ابو البشر علیہ السلام کو جو فضیلت اور جو عظمت اور شان آپ کی ظاہر فرمائی، تو وہ علم کی فضیلت کی وجہ سے ظاہر فرمائی۔ جس طرح آپ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ملائکہ بھی موجود ہیں، تو ان سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اب چیزیں سامنے موجود ہیں، یہ جو سامنے موجود ہیں دیکھ رہے ہو، ان کے نام بتلاؤ۔ تو سب ملائکہ فرشتے عرض کرتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، یا رب العالمین ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے پڑھایا ہے، جتنا تو نے عطا فرمایا ہے، ہم تو ان چیزوں کے نام کوئی نہیں جانتے، ہم تو نہیں بتلا سکتے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا انبئہم باسمائہم، آدم پیارے تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تم اسماء کا ذکر کرو، تو آدم علیہ السلام نے فر نام بتلا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ آدم پیارے بن گئے تمہارے استاد، تم آدم علیہ السلام کے بن گئے شاگرد، اب ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کر کے سلام نیاز پیش کرو۔ تو پہلے دن سے حضرت انسان اور ابو البشر آدم علیہ السلام کی عظمت شان اور فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرمایا، تو علم والے وصف اور علم والی خصوصیت کی وجہ سے ظاہر اور اجاگر فرمایا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ذرا ایک ہاتھ کھڑا کرو نعرہ تکبیر پہ، ماشاءاللہ بڑے بڑے سرکار عاشق بیٹھے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ذرا ذوق اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام علیہ رضوان کے مجمع میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ارشاد فرمایا
من هو اجود کہ اے پیارے صحابہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا جواد کون ہے، سب سے بڑھ کے سخاوت کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کیا جانے۔ سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اپنے آداب تھے، احترام کے اپنے تقاضے تھے، اپنا ان کا نصیب جس رنگ میں احترام کیا کہ ایک عام سی بات ہوتی نا، چھوٹی سی بات بالکل ظاہر واضح، اور پیارے نبی کریم علیہ السلام وہ بھی پوچھ لیتے نا تو وہاں بھی عرض کرتے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کیا جانے۔ بالکل سادہ سی بات ہوتی۔ میں ایک مثال عرض کرتا چلا جاتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حج کرنے پہنچے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ شریف، عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحج کا دن ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہو کہ 9 ذوالحج کو وقوف عرفات کرنا ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں 9 ذوالحج کو۔ اب عرفات کا وقوف کیے ہیں، عرفات کے میدان میں سارے صحابہ کرام جمع ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام وہاں پوچھتے ہیں ایو یوم ھذا، ایو بلد ھذا، ایو شہر ھذا، اور ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں صحابہ کرام اللہ و رسولہ اعلم۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے صحابہ کرام یہ آج کا دن یہ کون سا دن ہے، یہ جگہ کون سی ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، کون سا دن ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول، مہینہ کون سا ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، یہ شہر کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ اب حج کرنے کعبۃ اللہ پہنچے ہوئے ہیں حرم شریف میں، عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں، پتہ کوئی نہیں یہ عرفات کا میدان، یقیناً پتہ ہے کہ کوئی نہ پتہ ہے نا۔ پھر جب حج کرنے پہنچے ہوئے ہیں تو یہ کوئی نہیں پتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے۔ مہینہ بھی جانتے ہیں ذوالحج شریف کا مہینہ ہے، دن کا بھی پتہ ہے 9 ذوالحج ہے، عرفہ کا دن ہے، جگہ کا بھی پتہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تو حرم شریف کا علاقہ ہے، یہ تو عرفات کا میدان ہے، جانتے ہیں، لیکن ہر سوال کے جواب میں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ کیوں؟ یہ ادب تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ اللہ رسول کے بارے میں ان کے سامنے ہم کیا بولیں، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ نعرہ تحقیق کے ڈالے کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، نعرہ حیدری۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا جواد اور سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اجود وجودا، سب سے بڑھ کے سخی اور جواد اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جو رزق عطا فرماتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا کہ جس کو رزق روزی عطا فرما رہا ہوں وہ مجھے مانتا بھی ہے کہ کوئی نہ، میرے کہنے پہ عمل کرتا بھی ہے کہ کوئی نہ، میرے فرائض کے بجائے آوری کرتا بھی ہے کہ کوئی نہ، جن چیزوں کو میں اللہ نے حرام کیا ان سے بچتا بھی ہے کہ کوئی نہ، یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا، برابر رزق روزی عطا فرماتا رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی اجود وجودا، سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ عارف باللہ بابا ساتھی رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں اے کریمی کہ اد خزانہ اے غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستارا کجا کنی معروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ اے وہ کریم ذات، اے وہ مہربان ذات، پیارے اللہ
تیرا کرم اور تیرا فضل کتنا زیادہ ہے کہ تیرے دسترخوان پر دشمن بھی پلتے ہیں، تیرے دسترخوان پر دشمنوں کو بھی رزق روزی ملتا ہے، کوئی تجھے مانے نہ مانے، جتنا بڑا گستاخ ہو، بے ادب ہو، جتنا بڑا نافرمان ہو، تو رزق روزی بند کوئی نہیں کرتا، اس کو بھی رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو جب نافرمانوں کے اور نہ ماننے والوں کے رزق روزی بند کوئی نہیں کرتا، دوستوں کو کب معروم چھوڑے؟ جو تجھے ماننے والے ہیں، جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جو تیری فرما برداری کرنے والے ہیں، کریم تو ان پہ کتنا کرم فرمائے گا، کتنا رزق روزی عطا فرمائے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم انا اجود بنی آدم، سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات بابرکات اور اللہ وحدہ لا شریک کے بعد ساری مخلوق میں اور سارے بندوں میں میں محمد رسول اللہ سب سے بڑا سخی، سارے بندوں میں اور ساری مخلوق میں میں محمد رسول اللہ، میری سخاوت کی برابری کوئی نہیں ہو سکتی، میں سب سے بڑا سخی۔ یقیناً آپ جانتے ہو ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کی ہر دعا قبول ہی قبول ہے، جو دعا مانگے جو دعا کریں یقیناً قبول ہی قبول ہے، لیکن ایک خاص موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، حبیب پیارے 3 دعائیں جو مرضی مانگ لو میں عطا فرماؤں گا۔ ویسے تو ہر دعا قبول ہے، لیکن ایک ایسا خاص موقع آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اختیار دیا اور خود ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے 3 دعائیں اپنی مرضی سے جو مانگ لو میں قبول فرماؤں گا اور میں عطا فرماؤں گا۔ جو 2 دعائیں دنیا میں مانگی وہ بھی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے مانگی، اور تیسری دعا جو بچا کے رکھی وہ بھی قیامت والے دن اپنی امت اور ساری امتوں اور انبیاء کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھی۔ ارشاد فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، تیسری دعا اس دن کے لیے بچا کے رکھی جب قیامت والے دن ساری مخلوق میرے در کے سوالی ہوں گے، ساری امتیں میرے در کے سوالی ہوں گے، سارے انبیاء میرے در کے سوالی ہوں گے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی میرے در کے سوالی ہوں گے۔ تیسری دعا اس دن کے لیے بچا کے رکھی۔ اب یہ کتنی بڑی سخاوت ہے کہ جو 2 دعائیں دنیا میں مانگی وہ بھی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے مانگی، اور تیسری دعا جو بچا کے رکھی وہ بھی ساری امت کی بھلائی کے لیے، اپنی امت کی بھلائی کے لیے اور ساری امتوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے بچا کے رکھی۔ بہت بڑی سخاوت ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ تو کوئی نہیں دعا کی کہ جو میری آل اولاد ہو قیامت تک بادشاہ بنے رہے، یہ تو کوئی نہیں دعا کی کہ مجھے قیامت تک لمبی زندگی مل جائے، حالانکہ آپ کو اختیار دیا گیا، چاہتے تو رہ سکتے تھے۔ جو 2 دعائیں مانگی وہ بھی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے، اور جو تیسری بچا کے رکھی وہ بھی ساری امتوں کی بھلائی کے لیے بچا کے رکھی۔ بہت بڑی سخاوت ہے کہ کوئی؟ بہت بڑی سخاوت ہے۔ جو سوالی آ گیا، جس چیز کا تقاضا کیا، جو سوال کیا، کبھی نہ سنی کوئی، نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرما دیا۔ ما قالت لا الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لا نعم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان خراج تحسین اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی کسی نے لا آپ سے نہیں سنا، نہیں سنا ہی کوئی نہیں سوائے تشہد کی۔ لا الہ الا اللہ میں بھی لا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں بھی لا ہے۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو یہ لا اور نہ تو آپ کی زبان پر جاری کوئی نہیں ہوتی۔ یہ شان ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین کے بعد میں سب سے بڑا سخی، اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَأَجْوَدُ مِن بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدًا او قال امة وحدًا۔ میں محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، علم دین کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے، اور پھر اس علم دین کی خیرات کو بانٹتا ہے، اس علم دین کو آگے پھیلاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد وہ سب سے بڑا سخی اور جواد ہے۔
اب اس حدیث کی روشنی میں قبلہ علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب رحمۃ اللہ کی عظمت شان کو دیکھے تو کتنی نکھر کے سامنے آتی کہ ساری زندگی یا دین پڑھنے میں گزاری یا پڑھانے میں گزاری، علم دین کی خدمت کرنے میں گزاری، شریعت مطالعہ کے سبق دینے میں گزاری۔ اس لحاظ سے آپ بھی بہت بڑے سخی ہوئے کہ کوئی نہ، یقیناً عظیم سخی ہے کہ کوئی نہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فیصلہ ہی فرما دیا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر یوں سمجھ لینا جس طرح میں محمد رسول اللہ کی فضیلت تم میں سب سے کم درجے والے پر۔ عالم کی فضیلت عابد پر جو شب و روز عبادت و ریاضت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین کی بجا آوری کرنے والا، کبھی حراموں کے قریب کوئی نہیں جاتا، عابد پر عالم کی فضیلت کتنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی میں محمد رسول اللہ کی فضیلت تم میں سب سے کم درجے والے پر۔ تو جب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو قبلہ علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب کی ذات بابرکات وہ بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس فضیلت سے اور کس شان سے نوازا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مطالعہ کرنا اور جو موضوع دیا جاتا تھا اس موضوع کے ساتھ انصاف کرتے تھے، اس کے مطابق بولتے تھے۔ اب ایک دو حدیثیں آپ علالت میں گزرے اور جس صبر کا مظاہرہ کیا اس بارے میں ذکر کر کے تو گزارشات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے حیات پاک میں ایک صاحب فوت ہو گئے تو ایک صاحب کہنے لگے ہنیئا لہو ماتا ولم یبتل بمرض، کہ کتنا مبارک تھا یہ مرنے والا، مر گیا، کبھی سر درد کوئی نہیں ہوا، کبھی بیمار کوئی نہیں ہوا، کبھی تکلیف کوئی نہیں ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو جلال میں آ گیا، یہ بات پسند نہ آئی۔ ارشاد میں ویحکا ما یدریکا لو ان اللہ ابتلا بمرض فکفر عنہ من سیئاتی۔ بڑا افسوس ہوا تیری بات سن کے، یہ کون سی مبارک والی بات ہے؟ اس کو تپ کوئی نہیں ہوا، بخار کوئی نہیں ہوا، سر درد کوئی نہیں ہوا، یہ کو مبارک والی بات ہے؟ فرمایا مبارک والی تو یہ بات ہے کہ کسی کو درد ہو، تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو اور وہ اس پر صبر کرے اور اس صبر کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے، وہ تکلیف پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، یہ مبارک والی بات ہے۔ فرعون بدبخت اللہ کا دشمن ہے، 300 سال اس کے سر کو درد کوئی نہیں ہوا، 300 سال۔ اب کیا کہو گے فرعون اللہ کا پیارا تھا، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، وہ تو مغبوط ہے، اس پر تو اللہ کا غضب ہے، لیکن اس کے باوجود سر درد کوئی نہیں ہوا۔ پتہ چلا امتحان آزمائشیں ان پر آتی ہے جو اس لائق ہوں، جو اس قابل ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے کسی بندے کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دینا چاہتا، جنت میں اوپر والا درجہ عطا فرمانا چاہتا۔ اب وہ بندہ عمل کے زور سے اس مرتبے تک پہنچ کوئی نہیں سکتا، عمل کی یہ شان کوئی نہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی تدبیریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی امتحان آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ امتحان آزمائش کبھی اس کی اولاد کی طرف سے ہوتا ہے، سیرے سے بیٹا ہوا ہی کوئی نہ، اولاد ہوئی کوئی نہ، یہ بھی امتحان ہے۔ اولاد ہو تو گئی، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا، کوئی بچپنے میں فوت ہو گیا، یہ بھی امتحان ہے۔ کبھی وہ امتحان آزمائش کاروباری لحاظ سے کہ بالکل کنگال ہو گیا، مسکین ہو گیا، فقیر ہو گیا، مفلس ہو گیا، بالکل کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ بھی ایک امتحان آزمائش ہے۔ اور کبھی وہ امتحان آزمائش اس کے وجود اور اس کی ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، فالج کے مرض میں مبتلا ہو گیا، گردوں کے مرض میں مبتلا ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما کے جنت میں وہ درجہ اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے جس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اب اس حدیث کی روشنی میں قبلہ علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس امتحان آزمائش میں گزرے، لمبا عرصہ بیماری تکلیف میں، شوگر کا بھی مرض ہے، گردے بھی فیل ہو گئے، تیری مرض لاحق ہو گئی، لیکن بڑے صبر و تحمل سے یہ ایام
انعام گزارے اور کبھی ناشکری کا جملہ کلمہ زبان پر کوئی نہیں آیا۔ کتنی دفعہ ہماری بھی ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور یہ وہ نعمت ہے جس پر نبی کریم علیہ السلام مبارک اور بشارت دیتے ہیں کہ امتحان آ جانا، آزمائش آ جانا، یہ کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں، یہ کوئی غم والی بات کوئی نہیں۔ اگر اس امتحان آزمائش پر صبر کر لے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں، اللہ وہ درجے اور مرتبے عطا فرما دیتا۔ بس آخری حدیث نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریر۔ جن لوگوں کو دنیا میں کوئی امتحان کوئی نہیں آئے، آزمائشیں کوئی نہیں آئی، کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا کوئی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ گئے وہ لوگ جن کو دنیا میں بیماریاں تکلیفیں کوئی نہیں آئیں، امتحان آزمائشوں سے کوئی نہیں گزرنا پڑا، جنت میں پہنچ گئے۔ تو جنت میں پہنچ کر جب ان لوگوں کا درجہ اور مرتبہ دیکھیں گے جن پر دنیا میں امتحان آئے، آزمائشیں آئیں، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور ان لوگوں نے صبر کیا، تو وہ لوگ جن پر یہ امتحان کوئی نہیں آئے جنت میں ہوتے ہوئے جب صابرین کا درجہ اور مرتبہ دیکھیں گے تو اس وقت حسرت کا اظہار کریں گے، ارمان اور خواہش کا اظہار کریں گے، کاش دنیا میں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کینچیوں سے ہمیں چیر دیا جاتا، ہمارے پرخچے اڑا دیے جاتے، اور ہم بھی وہاں دنیا میں صبر کرتے، اور آج یہ درجے مرتبے ہمیں بھی نصیب ہوتے جو ان صبر کرنے والوں کو مل رہے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے، کوئی بیمار ہو نا، لمبی بیماری، لوگ کہتے ہیں جی کوئی پکڑ تو ہے جی، کوئی تا کوٹھ کیتا سو، کسی پکڑے تو آیا پہ، یہ ہماری یہ حالت ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں پر امتحان آزمائشیں آئیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولان بارگاہ پر امتحان آزمائشیں آئیں تو ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ محترم علامہ فیض المصطفیٰ عتیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت دین کو قبول فرمائے، اور یہ جو امتحان آزمائشیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صبر بھی ان کا قبول فرمائے، اور اپنی شان رحمانی اور رحیمی اور وسعت عطا کے شایان شان ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ صدقہ پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا، اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے برادران پر جو بھاری ذمہ داری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، دوران خطاب زینت القرآ قاری القرآ قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب آپ تشریف لائے، اور قاری محمد اشرف سیالوی صاحب، قاری مظہر صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ نے خوش آمدید کہنا۔ اب میں نے مائک چند شاہ نقابت ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان نقیب آپ کے حوالے میں نے مائک کردہ ہے، لیکن ان سے قبل مناظر اسلام خطیب پاکستان الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا فضل مصطفیٰ عتیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بابا نور سیالوی صاحب ساؤنڈ والے آپریٹر پر تشریف فرما ہے، وسیم صاحب بڑی محبت کے ساتھ ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے ساؤنڈ کو چلا رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے ساؤنڈ کو چلا کے اپنی موجودگی کا ثبوت دیں اور کہیے سبحان اللہ۔ وقت کے دامن میں انتہائی قلیل جو ہے وہ لمحات ہیں۔ قبلہ نقیب صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ مہمان نقیب ہیں اور لاہور سے آئے ہیں، حقیقت میں میزبان ہوں، اور میں کوئی ابھی نہیں آیا، میں کل سے یہاں پر تشریف لایا ہوں۔ بس میں نے پروگرام کو آگے چلانا ہے، اور جس دوست کو بھی جتنا ٹائم دیا جائے اس دوست سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے ٹائم نو حسن اختتام تک پہنچائے۔ میں بلا تاخیر واجد قادری صاحب سے گدائے در بطول ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا ٹائم جو ہے وہ 5 منٹ ہے، 4 منٹ 59 سیکنڈ کے اندر اپنی حاضری کو حسن اختتام پر پہنچائیں گے۔ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے نعرہ
تحقیق کی اسی انج حذف کیتی جاندے ہیں جویں اسی لنگر کھا کے نعرے مارنے بھول جاندے ہیں. پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے انجلی صدیق یار دا ذکر ہونے لگا تے سینے دا ٹیلا کے آکھو سبحان اللہ. میں صاحبزاد گان کی توجہ چاہوں گا. پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، ارے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی یار بنا ہے. وہ 3 میں شامل ہو تو پھر 4 بنا ہے. بعد سرکار کے وہ سردار بنا ہے. جا کھول کتابیں، یہی تحقیق کہے گی. تو جو کہے دنیا اسے ایک کو تھوڑی کم کریں، احباب کو سمجھ آنی چاہیے. تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی. تو جو کہے دنیا اسے صدیق کہے گی. اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قربا میں اس کی مثال میں کیا پیش کروں کہ جو آج بھی مزار میں ساتھ لے کے ہوئے ہیں. نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے واجد عباس قادری صاحب. نہیں اے ہون